شہزادہ ماہد اور خونی چڑیل۔ پیارے بچوں، آج سے ہزاروں سال پہلے مصر میں ایک انتہائی ذہین اور عقل مند لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام ماہد تھا۔ اس کا باپ بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے محنت مزدوری کر کے اس کی پرورش کی تھی۔ ماہد نے زیادہ تعلیم تو حاصل نہ کی تھی، لیکن وہ ایک ذہین لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد بہادر لڑکا بھی تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک خونی چڑیل مصر کی شہزادی بلقیس کو اٹھا کر لے گئی۔ شہزادی بلقیس مصر کے بادشاہ اور ملکہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شہزادی بلقیس کی گمشدگی پر ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی بلقیس کو خونی چڑیل کی قید سے آزاد کروا کر لائے گا، وہ اسے مصر کا تخت و تاج انعام میں دے دیا جائے گا۔ اس لالچ میں بے شمار نوجوان خونی چڑیل سے مقابلے کے لیے گئے، لیکن واپس کوئی بھی نہ آیا۔ اس پر بادشاہ اور ملکہ اور بھی زیادہ نہایت غمگین ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اب ساری عمر کوئی بھی شہزادی بلقیس کو خونی چڑیل کی قید سے آزاد نہ کروا سکے گا۔ ماہد کو اس ساری صورتحال کا علم تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جب تمام نوجوان کوشش کر کے تھک جائیں تو وہ اپنی قسمت آزمائی کرے گا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ اب کوئی بھی نوجوان خونی چڑیل کے خوف سے اس کے مقابلے کے لیے نہ جاتا تھا۔ اس وقت ماہد نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ شہزادی بلقیس کو خونی چڑیل کی قید سے آزاد کروا لائے گا۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کی دعائیں لے کر شاہی محل جا پہنچا اور جاتے ہی بادشاہ سے عرض کیا، حضور والا، مجھے نہ تو تاج و تخت کا لالچ ہے اور نہ ہی مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش۔ میں صرف مصر کی خوشحالی اور آپ کی مدد کی خاطر شہزادی حضور کو خونی چڑیل کی قید سے چھڑوا کر لانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اس مہم پر روانہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ نہایت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے، ہم تمہارے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ بے شک تم ایک بہادر اور ذہین نوجوان ہو۔ ہم تمہیں اس مہم پر روانہ ہونے کی اجازت دے تو دیتے، لیکن یاد رکھو کہ جو کوئی بھی اس مہم پر گیا ہے وہ زندہ واپس نہ آ سکا ہے۔ بادشاہ نے غمگین لہجے میں کہا۔ اس پر ماہد نے جواب دیا، اس بات کی پرواہ نہ کریں حضور والا، مجھے یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اپنی ماں کی دعاؤں سے کامیاب ہی واپس آؤں گا۔ آپ صرف ایک تلوار، ایک تیر کمان اور ایک ڈھال مجھے دے دیں اور ایک تیز رفتار گھوڑا بھی۔ میں ایک غریب لڑکا ہوں، اس لیے یہ چیزیں نہیں خرید سکتا۔ ماہد کی اس دلیری پر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے یہ چیزیں ماہد کو دے دی اور ماہد تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر خونی چڑیل کی تلاش میں سرخ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر خونی چڑیل کا حال بھی سن لیجئے کہ یہ ایک بوڑھی اور نہایت خوفناک چڑیل تھی۔ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ چند لمحوں میں دشمن کو موت کی نیند سلا دیتی تھی۔ اس نے مصر کی شہزادی بلقیس کو اس لیے اغوا کیا تھا کہ اس کا سردار چونچل جادوگر شہزادی بلقیس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ چونچل جادوگر نہایت بدصورت اور بوڑھا تھا۔ شہزادی بلقیس اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور مسلسل 1 ماہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی بلقیس ہوش میں آ جائے اور وہ اس سے شادی کر سکے، مگر اس کا جادو ناکارہ ہو گیا اور شہزادی ہوش میں نہ آ سکی۔ چونچل جادوگر کو اپنے جادو سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوئی غریب مگر ایماندار نوجوان اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شہزادی کی پیشانی کو چھوئے گا تو وہ فوراً ہوش میں آ جائے گی۔ چونچل جادوگر نے لاکھ کوشش کی لیکن کوئی ایسا نوجوان اسے نہ ملا۔ شہزادی کو اس کی قید سے چھڑانے جتنے بھی نوجوان آئے تھے وہ سب لالچی تھے اور خونی چڑیل کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ ادھر ماہد اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار سرخ پہاڑوں میں پہنچ گیا۔ ان پہاڑوں پر چونچل جادوگر کی حکمرانی تھی اور اس کی غلام خونی چڑیل پہاڑوں کی رکھوالی کرتی تھی۔ ماہد نے اپنے گھوڑے کو ایک چٹان کے ساتھ باندھ دیا اور خود خونی چڑیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ خونی چڑیل سرخ پہاڑوں کی ایک خفیہ غار میں رہتی تھی
اور اس نے شہزادی بلقیس کو بھی اسی غار کے ایک قید خانے میں بند کر رکھا تھا۔ جو ہی ماہد سرخ پہاڑوں پر پہنچا، چونچل جادوگر کو اپنے جادو کے گولے کے ذریعے اس کی آمد کی خبر ہو گئی اور اس نے اپنی غلام خونی چڑیل کو اسے گرفتار کرنے بھیج دیا۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد چڑیل ماہد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ خوفناک لہجے میں ماہد سے بولی، اے بدقسمت نوجوان، خاموشی سے میرے ساتھ چلو ورنہ میں اسی وقت تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ خونی چڑیل کی دھمکی سن کر ماہد بولا، اے خونی چڑیل، میں غریب ضرور ہوں مگر صرف خدا سے ڈرتا ہوں، میں شہزادی بلقیس کو آزاد کرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر خونی چڑیل کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ بولی، اگر تم غریب ہو تو میں تم پر کوئی ظلم نہ کروں گی، کیونکہ میرا سردار غریبوں پر بہت ترس کھاتا ہے۔ تم فوراً میرے ساتھ چلو، میرا سردار تم سے مل کر خوش ہو جائے گا۔ یہ سن کر ماہد سوچ میں پڑ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ خونی چڑیل اسے چونچل جادوگر کے پاس لے آئی اور بولی، سردار، یہ مصر کا ایک غریب نوجوان ہے، میں اسے ہلاک کرنے کی بجائے زندہ آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ یہ سن کر چونچل جادوگر پرجوش لہجے میں بولا، اے نوجوان، تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ ماہد بولا، میں شہزادی بلقیس کو تمہاری قید سے آزاد کروانے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم شہزادی کو رہا کر کے تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، چونچل جادوگر نے کہا۔ پھر وہ ماہد کو قید خانے میں لے آیا جہاں شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ چونچل جادوگر بولا، اے نوجوان، تم اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی شہزادی کی پیشانی پر رکھ دو، یہ ہوش میں آ جائے گی، پھر تم اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ ماہد چونچل جادوگر کی چالاکی سمجھ چکا تھا اور اس کی یہ بات سن کر بولا، میں تمہاری ساری جادوگری کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تمہیں موت کے حوالے کر کے ہی شہزادی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ماہد نے تلوار نکالی اور ایک ہی جھٹکے میں سب سے پہلے تو خونی چڑیل کی گردن تن سے جدا کر دی۔ چونچل جادوگر اس پر کوئی منتر پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ماہد نے تلوار کا وار کر کے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر ماہد نے اپنی شہادت کی انگلی شہزادی کی پیشانی پر رکھی تو وہ ہوش میں بھی آ گئی۔ ماہد اسے لے کر مصر میں آ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف شہزادی کی شادی ماہد سے کر دی بلکہ تاج اور تخت بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یوں ایک غریب لڑکا اپنی بہادری اور ذہانت سے شہزادہ ماہد بن گیا۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اپنی اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔